آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، خاص طور پہ ہمارے یوتھ اور نوجوانوں کے لیے، کہ دنیا کی ریس اور دوڑ نے ان کو اتنا غافل کر دیا ہے، اتنا غافل کر دیا ہے، اور دنیا کی فکر میں اتنا ملوث کر دیا ہے کہ وہ اس سے اوپر کچھ سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے لیے اصل کامیابی صرف یہی بن گئی ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، جیسے بھی دنیا حاصل کرنی پڑے، وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ کامیابی ہے۔ جب کوئی ٹارگٹ ذہن میں سیٹ ہو گیا ہو کہ مجھے بلینئر بننا ہے، اب بلینئر بننے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا، میرے پاس نہیں ہے وسائل، اتنی ایبلٹی بظاہر نہیں ہے، تو میں کوئی بھی راستہ جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا اور غلط دھندوں کا، غلط کاموں کا اختیار کروں، کیونکہ مجھے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، وہ مقصد ہے، وہ منزل ہے دنیا میں۔ اگر میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا تو ناکام ہو گیا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ غلط دھندوں میں پڑ جاتے ہیں، ڈرگس کے دھندوں میں، کیونکہ بہت مختصر وقت میں، شارٹ ٹائم میں بڑا مال کمانا ہوتا ہے، مقصد وہ ہوتا ہے۔ اور جو صحیح پروسیس ہے دنیا میں محنت کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا، کمانے کا، اس کی ایبلٹی نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو شارٹ کٹ چاہیے، زیادہ چاہیے دنیا، لیکن اپنی محنت اور صلاحیت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ دھوکہ دھڑی اور شارٹ کٹ راستے کو اختیار کر کے۔ لہٰذا وہ غلط دھندوں میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار بدل دیا ہے۔ ذہن کو بدلنا پڑے گا، سوچ کو بدلنا پڑے گا، خیال کو بدلنا پڑے گا۔ بالکل مرعوب نہیں ہونا چاہیے اس کو دیکھ کر جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ اگر رشک کرنا ہے تو اس پر کرو کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بے دھڑک خرچ کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اصل رشک کے قابل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس خوب مال ہو لیکن وہ اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرتا ہو، تو اس کے خرچ کرنے کو دیکھ کر رشک کرو، کیونکہ وہ آخرت کی کھیتی کر رہا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے آخرت میں گھر بنا رہا ہے، اس پر رشک کرو۔ بہت مال ہے، بڑی دنیا ہے، بڑی لگژری لائف ہے، کوٹیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، مزے ہیں، اس کو دیکھ کر بالکل رشک نہ کرو، اس کو دیکھ کر ہرگز مرعوب نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کل وہ چھن جانے والا ہے، کل وہ کس بیماری کا شکار ہوگا اور یہ سب بے لذت بن جائے گا، اور کس گھڑی اس کو موت آ کر پکڑ لے گی اور وہ یہ سب چھوڑ کر پیچھے چلا جائے گا، معلوم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس مال آیا اور خوب دین کی خدمت میں لگا رہا ہے، خوب اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اس پر رشک کرو کہ کتنا اچھے کاموں میں اپنے مال کو لگا رہا ہے۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے رشک کرو، جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھاتا ہے، دین لوگوں کو بتاتا ہے، علم پھیلا رہا ہے، لوگوں کو سچائی کا راستہ بتا رہا ہے، اللہ سے واقف کرا رہا ہے، اللہ کے دین کا تعارف کرا رہا ہے، اس پر رشک کرو کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنی عظیم الشان دولت دی ہے کہ وہ اس کے پاس صحیح سچا دین کا علم ہے اور وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ صرف یہی دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کو دیکھ کر تم رشک کیا کرو، ان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ معیار بنایا گیا ہے۔ اگر ہم نے کامیابی کا معیار یہ بنا دیا، اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اصل کامیابی عمل کے اندر ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے دنیا کی کامیابی ہے، تو ہمارا پورا ڈائریکشن چینج ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کا مکمل، آپ یوں سمجھیے کہ 360 ڈگری ہم پورا چینج ہو جائیں گے، یا ہم ایک طرف سے دوسری طرف چلے جائیں گے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے پھر اصل ٹارگٹ دنیا کا اچیومنٹ نہیں رہے گا، وہ سیکنڈری ہے، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، لیکن ہمارے لیے اصل ٹارگٹ جو ہوگا وہ اللہ کی رضا ہوگا، ہمارے لیے اصل ٹارگٹ جو ہوگا وہ اللہ کے دین سے جڑ کر زندگی گزارنا ہوگا۔ تو پھر سے آئیے سورۃ العصر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ سنایا کہ تم سب کے سب ناکام ہو گئے ہو، تم خسارے کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو تم ناکامی میں پڑے ہوئے ہو، اس ناکامی سے باہر آنے کے لیے تمہیں ایمان اور عمل کی رسی کو پکڑنا ہوگا۔
ایمان کو تھام لینا ہوگا، عمل صالح پر زندگی گزارنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حق بات کی وصیت کرنا ہوگا، دوسروں کو لانا ہوگا، مشن کے ساتھ جڑنا ہوگا، اللہ کے دین کی تبلیغ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں ان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہوگا اور ایک دوسرے کو باندھ کر رکھنا ہوگا۔